کے اندر ہمیں جہاں بہت ساری عبادتیں کرنی ہے، ان عبادتوں میں سے ایک عبادت یہ بھی ہے کہ اگر ہم جہاں بہت سارے نیک اعمال کر رہے ہیں، اس میں سے ہم رمضان کے جو آخری 10 اشرے ہمارے درمیان سے گزر رہے ہیں، ان میں راتوں کو جاگنا اور جاگ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی بے انتہا فضیلتیں بیان فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے سورۃ القدر ہی اس حوالے سے نازل فرما دیا، اور پورے سورۃ القدر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک لفظ کے اندر ایک ایک چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمایا، کہا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ تصور کر سکتے ہیں کہ رمضان کا اور قرآن کا دونوں کا رشتہ بہت مضبوط ہے، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر قرآن مجید کی تلاوت ہم ماہ رمضان کے اندر کثرت سے کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ اس رمضان کا قرآن سے جو رشتہ ہے بے انتہا مضبوط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو ماہ رمضان کے اندر نازل فرمایا، اور دونوں کا ایک دوسرے سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو رمضان میں نازل فرمایا تو رمضان کی عزت بڑھ گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو ماہ رمضان میں نازل فرمایا تو قرآن کی بھی عظمت بڑھ گئی۔ دونوں کی اہمیت اپنی جگہ بے انتہا ہے، اور دونوں ہی کیا ہے، ایک مہینے کے اندر آ کر کے مل جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے خود سوال کیا، ہم سے خود یہ پوچھا کہ اگر تمہیں اس کی عظمت پتہ ہے یا نہیں پتہ۔ جیسے ہم کسی کو کوئی بات سمجھاتے ہیں، کوئی اہم بات ہوتی ہے تو ہم اس کو سامنے والے سے پوچھتے ہیں بھائی آپ کے سمجھ میں یہ بات آئی کہ نہیں آئی، ہے نا؟ کوئی اہم بات رہتی ہے تو اس آدمی کے کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ جو اہم بات ہے وہ اہم بات سامنے والے بندے کو سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیم یہی معاملہ قرآن کے اندر کیا کہ پہلے کہا کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا۔ اگر اللہ چاہتا تو اس کو اور تشریح کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور اس کو واضح کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس لفظ کو واضح کیا تاکہ بندوں کے اوپر یہ معنی بالکل واضح ہو جائے اور ان کے درمیان اس بات کے ان کے ذہن میں یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سوال کیا وما ادراک ما لیلۃ القدر، وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا تمہیں پتہ ہے کہ لیلۃ القدر کی عظمت کیا ہے، لیلۃ القدر کا مقام، اس کا رتبہ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حوالے سے سوال کیا وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا تمہیں پتہ ہے لیلۃ القدر کیا ہے، لیلۃ القدر کا مقام کیا اس کا پتہ ہے، لیلۃ القدر کی عظمت کیا ہے اس کے حوالے سے تمہیں پتہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کے بعد میں لیلۃ القدر کا مقام کیا ہے اس کو واضح فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر کی ایک رات کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کی عبادت ایک بندہ کرتا رہے اور کنٹینیو کرتا رہے، اس ایک رات کی مقابلے میں 1000 رات کی عبادت سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ آپ یوں سمجھیے، سمپل لفظوں میں سمجھیے کہ آپ جو پورا مہینہ آپ کام کریں گے، اگر کوئی آدمی کہے دن بھر یہ کام کرو اور دن بھر کام کرنے کے بدلے میں آپ کو پورے مہینے کی تنخواہ مل جائے، کوئی آدمی پیچھے ہٹے گا؟ کوئی آدمی پیچھے ہٹے گا؟ کوئی آدمی نہیں پیچھے ہٹے گا، سب کہیں گے لاؤ دن بھر آج کام کر لیتے پورا مہینہ بیٹھ کے کھائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان کے حوالے سے ذکر کیا اور کا ایک رات کی عبادت کا مرتبہ اتنا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ایک رات کی عبادت جو ہے وہ ہزاروں مہینوں کی عبادتوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر آپ ہزاروں مہینوں کی عبادت کو آپ دیکھیں گے تو یہ تقریباً جا کر کے 84 سال ہوتی ہے۔ اگر صرف 1000 مہینوں کو اگر آپ کاؤنٹ کریں گے تو یہ 84 سال ہوتی ہے۔ ہمارے جو یہ جنریشن چل رہی ہے، اس جنریشن کا اور اس نسل کا دیکھیں گے تو تقریباً عمر کتنی ہوتی ہے؟ 60 سال، 65 سال، 70 سال، 80 سال، زیادہ سے زیادہ 90 سال۔ اتنا اگر کوئی آدمی جیتا ہے اور پوری بچپن سے لے کر کے بڑھاپے تک
وہ بندہ عبادت کرتا رہے، اس کے اندر کوئی کاہلی کوئی سستی نہ کرے تو جا کر کے اتنا ثواب حاصل کرے گا۔ اور ایک رات اگر کوئی بندہ عبادت کرتا ہے تو اس ایک رات کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ 84 سال کی عبادتوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تو اگر ہم اتنا بہتری اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وعدہ کر رہا ہے کہ ایک رات جاگو اور ایک رات جا کر کے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، تو اس کے بدلے میں ہمیں تمہیں 84 سال سے کہیں زیادہ بہترین عبادت کا ثواب دیں گے، تو ظاہر سی بات ہمیں اس حوالے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ موقع بہترین ہے، فائدہ اٹھانا ہمارا کام ہے۔ اگر آپ اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، خسارہ آپ کا ہونے والا ہے، نقصان آپ کا ہونے والا ہے۔ ظاہر سی بات آپ کو 5 رات اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پورے سال، یہاں تک کہ اللہ خود حکم دیتا ہے کہ پورے رات جا کر کے عبادت نہیں کرنی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کی پوری رات جا کر کے عبادت کرنے سے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے 5 جو راتیں ہیں، طاق راتیں، 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں، یہ جو رات ہے، ان طاق راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات جاگنے کا ہمیں حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ پوری کی پوری رات سلامتی والی رہتی ہے یہاں تک کہ فجر کا وقت آ جائے۔ ہمارا معاملہ کیا رہتا ہے کہ ہم تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، پھر آرام سے عبادت کے لیے نکلتے ہیں، جبکہ جو اصل وقت شروع ہوتا ہے وہ مغرب کے بعد سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ مغرب کی اذان ہوئی اور اسی وقت سے کیا ہے ہماری لیلۃ القدر شروع ہو جاتی ہے، اور یہاں سے شروع ہو کر کے جا کر کے آخری جو وقت ہوتا ہے وہ کہاں ہوتا ہے؟ فجر کا وقت تک رہتا ہے۔ یہ پوری کی پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سلامتی والی رہتی ہے، اور پوری کی پوری رات فرشتوں کی جماعت گھومتی رہتی ہے کہ کون بندے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں میں مشغول رہتے ہیں۔ جہاں اللہ کی عبادت ہوتی رہتی ہے، فرشتے ان کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اور جب تک وہ بندہ اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، فرشتے ان کو اپنی پروں سے ڈھانپ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ان کے اوپر نازل فرماتے ہیں۔ تو یہ پوری کی پوری رات ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان راتوں میں مغرب کے بعد سے لے کر کے فجر کے وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں۔ آپ اتنی قربانی اللہ کی ذات کے لیے دے سکتے ہیں کہ 5 راتوں کو پورے سال میں سے صرف اور صرف 5 راتوں کو جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دعائیہ کرنا سکھایا ان دعاؤں کو آپ پڑھیں۔ ان راتوں میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو آپ دعا کیجیے، اپنی ذات کے حوالے سے دعا کیجیے، اپنے گھر والوں کے حوالے سے دعا کیجیے، مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے، اپنے اہل و عیال کے لیے دعا کیجیے، اپنے کنبہ قبیلے والوں کے لیے دعا کیجیے۔ اس رات میں جا کر کے آپ دعائیں کیجیے، اللہ کے حوالے سے، اللہ کی ذات سے اپنے آپ کے لیے کچھ مانگیے، کم سے کم اپنے لیے کچھ مانگیے۔ اللہ سے جنت اور جہنم کے حوالے سے کچھ فکر کیجیے کہ اللہ مجھ کو جنت دے دے، جہنم سے بچا دے۔ رمضان ہمیں آیا ہے ہمیں جہنم سے نکالنے کے لیے اور جنت میں داخل کرنے کے لیے۔ اگر ہم اس رات میں نہیں جاگ پاتے یا جاگتے تو ہیں لیکن بے مقصد جاگتے ہیں۔ ایک جاگنا ہوتا ہے، میں نے پہلے کہا کہ رمضان ایک آدمی بھوکا پیاسا رہ رہا ہے، ایک بھوکا پیاسا رہ رہا ہے، وہ عبادت نہیں کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر رات بھر جاگ رہے ہیں اور رات میں جا کر کے اللہ کی عبادت نہیں کر پا رہے ہیں، یقین مانیے کہ آپ بے مقصد جاگ رہے ہیں، بے مقصد جاگ رہے ہیں۔ اگر آپ کی راتوں میں جاگنے میں اور آپ کی رات کے جاگنے میں اللہ کا ذکر نہیں ہے، اللہ کی عبادت نہیں ہے، اللہ کا خیر نہیں، اللہ سے دعائیں نہیں مانگ رہے ہیں، اللہ کے قرآن کی تلاوت نہیں کر پا رہے، ان راتوں میں جا کر کے اگر نفلی عبادت نہیں کر پا رہے، یقین مانیے کہ آپ کا رات کا جاگنا بے مقصد ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ سو جائیں۔ کیا فائدہ کہ آپ رات میں جاگے، گلی گلیوں میں بھٹکے، کوچوں میں بھٹکے، یہاں جائے وہاں جائے، کیا فائدہ ہے؟ کچھ نہیں فائدہ ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ سو جائیں، راتوں میں اللہ کے لیے جاگیے اور جاگ کر کے اللہ اس کی عبادت کیجیے۔ نہیں قرآن پڑھنا آتا ہے، جو دعائیں یاد ہے ان کو پڑھیے،
نہیں قرآن پڑھنا آتا ہے تو کھڑا اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیے، نفلی نمازیں پڑھیے، اللہ سے دعائیں کیجیے، آپ بیٹھیے، آپ کے پاس جو قرآن پڑھ رہا ہے اس کے پاس بیٹھیے، اس کو پڑھیے، اس کو بولیے کہ بھیا قرآن تھوڑا دیر سے پڑھو، ہمیں بھی سننا ہے۔ آپ قرآن کو سنیے، اللہ کا ذکر کیجیے، بلا وجہ یوں یہاں وہاں بھٹکنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کے بدلے میں ہو سکتا ہے ہمیں اللہ الٹا گناہ دے دے، ہے نا۔ اگر آپ یوں جا کر کے کسی کو پریشان کر رہے ہیں، بھٹک رہے ہیں، یہاں جا رہے وہاں جا رہے، کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کے لیے جاگیے تو جاگ کر کے عبادت کیجیے، اور اگر نہیں آپ کا یہ مقصد ہے تو سو جائیے، زیادہ بہتر ہوگا۔ تو اس ماہ رمضان کے